رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت فضل خاص کے ساتھ مبارک سفر کروایا، حرمین شریفین کی زیارت ہوئی اور وہاں قیام کی سعادت ملی۔ اپنی بساط کے مطابق عبادات کی بھی توفیق ہوئی اور عبادت کی، اور آپ سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر دعاؤں کی توفیق۔ دراصل یہ جو جگہ ہیں یہ ہیں ہی مانگنے کی جگہ۔ یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں انسان گداگری کے لیے جاتا ہے، مانگنے کے لیے جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا اور خوبصورت شعر کہا ہے، اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے رب تو بھی کریم ہے تیرا رسول بھی کریم ہے، اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کی ہستم میانے دو کریم۔ میں اللہ کا 100 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دو کریموں کے درمیان رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دامن تھامے تب کامیابی، رسول اللہ کا دامن تھامے تب کامیابی۔ یہ دو مقام ایسے بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پیغمبر سلام کو جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ کو مکہ شریف میں رکھ دیتے، لیکن عاشقوں کے لیے مشکل ہو جاتی۔ اس لیے میرے شیخ اس نقطے کو بڑا عجیب بیان فرماتے تھے کہ عاشق کیا کرتے کہ خانہ کعبہ پر فدا ہوں یا گنبد خضرا پر، تو اللہ نے فاصلے کر دیے کہ جب مکہ میں ہو تو حرم محترم پر فدا ہو جا، مدینے میں ہو تو گنبد خضرا پر فدا ہو۔ اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستم میانے دو کریم۔ یہ مانگنے کی جگہ ہے، مانگنے کے لیے جاتے ہیں، گداگری کے لیے، پھر اس کا ظہور ہوتا ہے، ہمارے دین اور دنیا کے سارے کام بنتے ہیں۔ یاد رکھو، کوئی شہرت نہیں ہوتی، ایک جگہ رسول اللہ کی سفارش ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ براہ راست مانگ رہے ہیں تب بھی مل رہا ہے، اور آپ کی سفارش جہاں آ رہی ہے تب بھی مل رہا ہے، بلکہ وہاں تو ڈبل ہو جاتا ہے کام، مدینہ شریف میں ڈبل کام۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ مکہ شریف میں تو دسترخوان اللہ کا ہے، اور مدینہ شریف میں ڈبل دسترخوان ہے، اللہ کا بھی ہے، رسول اللہ کا بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں نعمتوں کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی تو اپنی جگہ ہے، باطنی تو اپنی جگہ ہے، ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جس قسم کی وسعتیں ہوتی ہیں اور ثقافتیں ہوتی ہیں اور جس قسم کے لوگوں کا اکرام ہوتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس انسان اپنے الفاظ میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کیسے مدینہ شریف میں۔ اور میں ایک بات پر بڑا غور کرتا ہوں کہ مکہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس کے لیے مختصر حق رکھا ہے۔ اگر ایک آدمی آئے اور عمرے کا طواف کرے اور صحیح کر لے، وہ جا سکتا ہے، اللہ فرماتے ہو کافی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہو، آپ جا سکتے ہو۔ لیکن مدینہ شریف آئے تو حدیث شریف آگے رسول نے فرمایا جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے گا ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ نفاق سے بری ہو جائے گا، دوزخ سے بری ہو جائے گا۔ یہاں 40 نمازیں رکھ دی تاکہ 8 دن کم از کم وہاں پر رہے،
مدینہ میں قیام بڑھا دیا کہ مکہ شریف میں تو تھوڑا وقت بھی لگا لو، لیکن اللہ نے کہا میرے محبوب کے پاس جاؤ تو لمبا وقت لگاؤ، وہاں جلدی نہیں جانا، جلدی نہیں جانا ہے، ترغیب دے دی اور اتنی بڑی فضیلت دے دی کہ من زار قبری بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کر لی گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کر لی۔ یعنی حضرات صحابہ کرام کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ان آنکھوں سے زیارت سے مقام ملا، اس کے بعد کا نمبر ان لوگوں کا لگا دیا، کانما کاف لگا دیا بیچ میں، کانما گویا کہ وہ لوگ جو اخلاص سے محبت اور عشق کے ساتھ میرے دربار پر آئیں گے اور میرے روضے پر آئیں گے، میری قبر پر آئیں گے اور سلام پیش کریں گے، قدم آزارنی فی حیاتی، گویا کہ زندگی میں میری زیارت کریں، گویا کہ اس مقام صحابہ کے مقام تک تو نہیں جا سکتے، لیکن کانما ان کے پیچھے تو کانما آزارنی فی حیاتی، یہ دراصل مانگنے کی جگہ ہے، گداگری کی جگہ ہے، مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو، یہی وجہ ہے کہ وہاں انسان گدا کر بن کے جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، سانپ بن کے جاتا ہے تو کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ ٹیلے پر پانی نہیں چڑھا کرتا، چاہے سیلاب آ جائے پانی تو نچان میں آتا ہے، اور جب نچان میں جاتا ہے تو پھر اللہ رسول کے فیضان اور ان کی خیر و برکات کا پانی، آب زلزال اور ماء عذب میٹھا پانی پھر اس کو ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے۔ بالکل ہمیشہ حج پر حاضری ہوتی ہے رمضان میں، لیکن اس دفعہ شوال میں حاضری ہو گئی اور اس کی لذت کچھ اور ہی تھی، وہ نئی چیز تھی۔ ایک تو حجاج اکرام بھی کم ہو گئے تو لوٹنے کا بھی صحیح موقع ملا، ورنہ ریاض الجنہ وہ جگہ جہاں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور گھر کے درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آدمی اگر اس میں اخلاص سے داخل ہو جائے، مدینہ کے بزرگ نے مجھے بتایا کہ اگر اخلاص سے اس جگہ پر داخل ہو جائے باوضو، انشاءاللہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا جنت، اس لیے کہ جنت میں جب کوئی چلا جائے گا تو نکلے گا نہیں، تو گویا کہ آپ جنت میں چلے گئے۔ ہاں نفاق ہو اور کوئی اور معاملات ہوں، دل گندا ہو، وہ الگ چیز ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے منافقین کو بھی فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ آپ کے پاس بیٹھتے تھے لیکن فائدہ نہیں ہوا کیونکہ دل خراب تھا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا، لیکن اخلاص سے چلا جائے اور پھر جو مانگے اس مقام پر وہ ملتا ہے، اس لیے کہ جنتی کو ہر شے ملے گی جو مانگے گا۔ یہ عجیب ہے۔ تو سال میں ایک بار حاضری کی اجازت ملتی، سال میں ایک بار، لیکن اب ایسا موقع تھا کہ ایک دن میں 3 بار اجازت مل رہی، ایسے نمبر لگ رہے ہیں، ایسے نمبر بار بار۔ یہ اجازتیں بھی وہیں سے ہوتی ہیں، جب زیادہ ہے تو بھائی تھوڑا تھوڑا لے لو، اور جب بندے کم ہے کہ بار بار لے لو۔ 3 بار اجازت ہے، اس لیے کہ عمرے والے چلے گئے، حاجی ابھی آئے نہیں، جو ہمارے جیسے فقیر درویش رہ گئے کہ سارا مال تم لوٹ کے لے جاؤ بھائی، جو بچا کچا سب تمہارا، کہنے پھاڑیاں نو گپے جو پیچھے آتا وہ سارا کچھ لے یاد کھاتا ہے، دیکھ کا بچا ہوا سارا مال۔ اب تو نئے آ جائیں گے یکم سے، پھر حاجی حضرات آ جائیں گے۔ بہر اللہ کا بہت شکر ہے، اور میں اپنے ادارے کے لیے بھی اس کو سعادت سمجھتا ہوں اور خانقاہ کے لیے بھی، کیونکہ ہمارے سال کا شروع ہے اور سال کے شروع میں آپ کا نمائندہ وہاں پہنچ جائے تو لازمی بات ہے اپنے لیے بھی دعا کی، آپ کے لیے، مدرسین مدرسات، خانقاہ کے جتنے بھی ادنا سے ادنا بھی تعلق رکھنے والا، سب کے لیے دعا کی توفیق ہوئی تو لازمی بات ہے کہ سال کے شروع سے ہی جب برکتیں شامل ہو جائیں گی تو پورے سال آپ کے علم میں، عمل میں آپ برکت محسوس کریں گے۔ ہمارے شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے استادوں سے سنا، پھر اپنے استادوں کو دیکھا
کہتے طالب علم کی دعا رد نہیں ہوتی. ہمارے استاد فرماتے ہیں طالب علم اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی. ہمیں ہمارے استادوں نے بتایا کہ حضرت شیخ بن نوری رحمہ اللہ 2 سفر فرماتے تھے، حج کا اور رمضان کا، اور فرماتے تھے یہ سفر میں مدرسے کے طلبہ کے لیے کرتا ہوں، ان کے لیے وہاں سے مانگ کے لاتا ہوں، قبولیت مانگ کے لاتا ہوں کہ وہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے. اس کے بعد ہے مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ موتم بنے تو 11-12 سال ہم نے ان کو بھی دیکھا. تو ہم طالب علم میں دعا کرتے اللہ میں اگر ہمیں بھی آپ نے ذمہ داری دی تو ہمیں بھی یہ توفیق دے دینا کہ ہم بھی وہاں سے مانگ کے لائے جہاں سے بڑے مانگ کے لاتے تھے. اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. سب کے لیے وہاں دعائیں کی ہیں، آپ کی طرف سے روزہ اقدس پر بھی سفارشیں کروائیں، سلام پیش کیے. الحمدللہ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا میری دعاؤں کو اپنے عمل سے قوت پہنچاؤ، یعنی ہم دعا تو ہو گئی اور دعا اتر رہی، اب تم کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ وہ واپس چلی جائے. یہ ہے رسول صحابہ سے فرمایا اپنے عمل سے قوت پہنچاؤ. اب محنت کرنا، نیکی پہ آنا، اللہ کو راضی کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ آپ کا کام ہے. جب آپ قدم اڑاؤ گے تو فوراً مدد الہی اتر آئے گی، کیونکہ دعائیں ہو چکی ہیں، درخواستیں جمع ہیں. پھر اس کا ظہور ہوگا. کب ہوگا؟ ایک آدمی کو دکان کا لائسنس مل جائے تو اس کا فائدہ کب ظاہر ہوگا؟ جب وہ دکان کھولے گا. ایک آدمی کو فیکٹری کا لائسنس مل جائے اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب فیکٹری کھولے گا. دعا اللہ کے دربار میں الحمدللہ سب کے لیے، کوئی نہیں بچا، پوری امت کے لیے. اور آپ جو خاص طور پر ہمارے اپنے ہیں، کسی اعتبار سے ہمارے ساتھ ادنا سا بھی تعلق ہے، ان کے لیے دعا کہ اللہ اس کو بھی محروم نہ کرنا، اس کو بھی نواز. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی جنگیں بھی کی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ کر، غزوہ احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، لیکن ادخل اللہ علیہ الاسلام، لیکن اللہ نے اسلام پر مجھے اسلام مجھ پر داخل کر دیا، میں وہ داخل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک دم میں قلوب کو بدل دیتے. اسی کو خواجہ مجذوب صاحب نے کہا تھا زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے توفیقات کی بوتل اور اپنی محبت کی شراب محبت میرے منہ پہ لگا دی، زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے. میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی، میں کہتا نہیں، لیکن انہیں زبردستی لگا دی اور شراب محبت مجھے پلا دی اور اپنے عاشقوں میں شامل کر دی. لیکن دعا کے ذریعے دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے. پیغمبر السلام نے دعا کی تھی نا، اللہ عمر چاہیے، عمر چاہیے. اور عمر وہ جو تلوار لے کر آ رہے ہیں، اور رسول اللہ دعا کا زور، تلوار پیچھے رہ گئی، دعا آگے چلی گئی. یا تو تلوار لے کر نکلے تھے یا پھر آئے تو غلام بن کر آئے. پھر وہی تلوار چند تھوڑی دیر بعد، یعنی دیکھیں نقشہ دیکھیں، تلوار لے کے آ رہے، رستے میں کہا اپنی بہن کی خبر لے، گھر گئے بہن کو مارا، لیکن پھر قرآن سنا، ادھر دعا کا ظہور ہوا، اسلام قبول کیا. اب تو وہی تلوار لے کر کفار کے خلاف نکل رہے ہیں کہ آج حرم محترم میں نماز پڑھیں گے، تلوار عمر کی ہوگی، نماز رسول اللہ پڑھیں گے. آئے بھی کوئی مقابلے پر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، جب ان نے ہجرت کی تو چھپ کے نہیں کی، بلکہ کہا کہ ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرانا اور بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے تو عمر وہاں پر آئے، میں مدینہ جا رہا ہوں. دیکھیں، اس لیے دعا کا ظہور آپ کے عمل سے ہوگا.
ہر آدمی چاہے وہ طالب علم ہے، عزیز ہے، دوست ہے، مرید ہے، اپنے عمل کو درست کرے گا انشاءاللہ فوراً ظہور ہوگا۔ اگر حرمین شریفین میں مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی تو ظہور بھی ہوتا ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ پہلے قبول ہوتی ہے پھر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی اور یہ سفر عافیت کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کمال درصد محمد کمال فہم وفل بنا کمال تعلق انک انت التقوی والمغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم واقعتاً کواقعۃ الولی اللہم واقعتاً کواقعۃ الولی اللہم واقعتاً کواقعۃ الولی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييت منا فالسلام ومن توفيت منا فتوفى الايمان یا اللہ میری بھی مغفرت فرما اور یا اللہ تمام دوستوں کی ماں بہنوں کی مغفرت فرما پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں سے پاک فرما آئندہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ استغفار کی توفیق عطا فرما یا اللہ 100% آپ کو راضی رکھنے والا فرما یا اللہ اس مبارک سفر کو قبول فرما اس میں کی گئی عبادات کو قبول فرما یا اللہ جتنے بھی اچھے اعمال کی اعمال صالح اس کو قبول فرما یا اللہ اس مبارک سفر میں جن جن دوستوں نے مکہ شریف میں مدینہ شریف میں محبتیں کی یا اللہ ضیافتیں کی کرام کیا یا اللہ ہر طرح کا خیال رکھا ان کو بے شمار بے شمار بے شمار برکتیں نصیب فرما یا اللہ بے شمار برکتیں نصیب فرما یا اللہ جتنی بھی دعائیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یا اللہ جتنی بھی سفارشیں پیش کی ان سب کو شرط قبول نصیب فرما اور ان کا جلد از جلد ظہور فرما یا اللہ اس ادارے کو اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہر قسم کی شر فتنے سے محفوظ فرما اللہ جتنے بھی اس ادارے کے مسائل ان کو حل فرما جتنی مشکلات ان کو دور فرما جتنے منصوبے عافیت کے ساتھ سب کو مکمل فرما یا اللہ اس ادارے میں کام کرنے والے مدرسین مدرسات عملہ خادمین خادمات اور یا اللہ جتنے طلبہ اور طالبات سب کو تو قبول فرما اخلاص نصیب فرما باللہیت نصیب فرما یا اللہ اس ادارے کو اس پورے علاقے کا بلکہ پوری دنیا کا مرکز فرما اور پوری دنیا کو یا اللہ یہاں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ یہ خانقاہ اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں یا اللہ ہوتی ہے اللہ کے دیوانے اور اللہ کے پروانے آپ کے پروانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانے اللہ پیدا ہوتے ہیں یا اللہ ان کو ہمیشہ آباد اور شاد فرما اور اس خانقاہ کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات بلند فرما اللہ ان کے فیضان کو ان کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ہمیں ذریعہ فرما یا اللہ ادارہ ہمارے والدین ہمارے استادوں کا صدقہ جاریہ ہے یا اللہ اس صدقہ جاریہ کو ہمیشہ قائم دائم فرما یا اللہ آباد و شاد فرما خانقاہ کو آباد و شاد فرما شاخوں کو آباد و شاد فرما محبت کرنے والے تعلق رکھنے والے یا اللہ قریب اور دور کے جتنے بھی احباب ہیں ان کے آل اولادیں قیامت تک آنے والی نسلیں سب کو یا اللہ عافیت نصیب فرما ہماری اولادوں کو عافیت نصیب فرما ان کی اولادوں کو عافیت نصیب فرما پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا اللہ امت بڑی
مظلوم ہے اس وقت، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، اس سفر میں جتنی بھی دعائیں کی ان کو قبول فرما، ان کو ظہور فرما، یا اللہ یا اللہ۔ ہر دوست کی، ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسأل من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافر نہ کرنا، بہت تھکا ہوا ہوں، پھر